بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مینار نور کا خصوصی کالم مسلمان کیا کرے۔ جہاد ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو مغربی اہل قلم اور حکومتوں نے بدنام کر رکھ دیا ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی نئی نسل بھی جہاد کے تذکرے پر شرمندگی اور احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ محض پروپیگنڈا یا غلط فہمی ہے۔ امن اور انصاف قائم کرنے کی کوشش کو جہاد کہتے ہیں۔ جہاد کا تعلق صرف میدان کارزار اور فولادی و آتشی ہتھیاروں سے نہیں ہے، بلکہ انسان کی ان تمام صلاحیتوں سے ہے جو امن اور انصاف قائم کرنے کے مقصد کو پورا کر سکتی ہیں۔ جہاد زبان سے بھی ہے، چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کا کہنا جہاد کی سب سے افضل صورت ہے، اور جو کام زبان کرتی ہے وہی کام بعض اوقات زیادہ بہتر طور پر قلم کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ اسی لیے قلم بھی جہاد کا ایک ذریعہ ہے۔ جہاد مال کے ذریعے بھی ہے، خود قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے۔ جہاد کا تعلق انسان کے نفس اور جسمانی مشقتوں سے بھی ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو بھی جہاد قرار دیا۔ الحج جہاد، کیونکہ حج میں انسان نفس کے خلاف مجاہدہ کرتا ہے، نہ اپنی مرضی کا لباس پہن سکتا ہے، نہ خوشبو کا استعمال کر سکتا ہے، اور اسے اپنی بعض اور جائز خواہشات کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ جہاد کی آخری شکل وہ ہے جس کو جنگ کہا جاتا ہے، جس کا مقصد عدل و انصاف قائم کرنے اور شر و فساد کو دور کرنے میں آخری درجے کی قوت کا استعمال کرنا ہے۔ غرضے کہ جہاد کا مقصد متعین ہے، لیکن آلات و وسائل متعین نہیں ہیں۔ ہر زمانے میں جو طاقت اور جو صلاحیت انصاف کو قائم کرنے میں ممد و معاون ہو سکتی ہے، ظالموں کو زیر کر سکتی ہے اور سماج پر اثر انداز ہو سکتی ہے، ان وسائل کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کا یہ ارشاد ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان کے مقابلے میں طاقت کو منظم کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ۔ مشہور مفسر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ہر ایسی چیز کو شامل ہے جس کے ذریعے دشمن سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے کون سے ہتھیار مراد ہیں؟ مفسرین نے اس کو بھی متعین کرنے کی کوشش کی ہے، چنانچہ بعض اہل علم نے تیر اندازی مراد لی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے پڑھنے کے بعد 3 دفعہ فرمایا کہ اصل قوت تیر اندازی ہی میں مضمر ہے۔ الا ان القوۃ الرماح۔ خود قرآن مجید کی اس آیت میں گھوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو گزشتہ زمانوں میں جنگ کے لیے ایک مفید، ذہین اور تیز گام سواری تھی۔ ذکر تیر کا ہو یا گھوڑے کا، یہ ایک علامتی لفظ ہے جس کا مقصد ہے ہر دور کے مؤثر اور طاقتور ترین ہتھیار کا استعمال۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ جمہوری تصورات کے غلبے کا عہد ہے، جس میں رائے عامہ کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہوتی ہے، جس میں پرامن طریقے پر انقلاب لانا ممکن ہے، جس میں اکثریت کی رائے کا خاص وزن ہوتا ہے۔ جمہوری نظام حکومت کا ایک اہم اور بنیادی عمل الیکشن ہے۔ الیکشن میں زیادہ ووٹ حاصل کر کے اقتدار حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ووٹ کی طاقت استعمال کر کے حکومتیں بدلی جا سکتی ہیں۔ اس لیے حکومتوں کو گرانے اور ختم کرنے اور حکومتوں کی پالیسیوں پر اثر انداز ہونے کے لحاظ سے الیکشن بھی اس قوت میں شامل ہے جس کے جمع کرنے کا قرآن مجید نے حکم دیا ہے۔ خصوصاً ہندوستان جیسے ملک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، الیکشن کی سیاست میں مسلمانوں کے حصہ لینے کی بے
حد اہمیت ہے۔ الیکشن میں حصہ لینے کا ایک پہلو یہ ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض اہل علم نے ووٹ کو گواہی کے حکم میں رکھا ہے۔ گواہی دینا بوقت ضرورت واجب ہے، اور اس سے بڑی ضرورت کیا ہوگی کہ فرقہ پرست پارٹیوں کو بام اقتدار تک پہنچنے سے روکا جائے۔ عملی طور پر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جہاں کہیں مسلمانوں نے ووٹ ڈالنے کا اہتمام کیا، وہاں سیکولر پارٹیوں کو آگے بڑھانے اور فسطائی قوتوں کو پیچھے ہٹانے میں مدد ملی ہے۔ اس طاقت کو استعمال کرنے کا دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ مسلمان اپنے ووٹ کو بکھراؤ سے بچائیں اور پورے شعور کے ساتھ متحد ہو کر کسی ایک پارٹی کو ووٹ دیں۔ اکثریت تو ووٹ تقسیم ہونے کے باوجود اپنی سیاسی قوت برقرار رکھ سکتی ہے، لیکن اس اقلیت کا کوئی وزن باقی نہیں رہ سکتا جس کی صفتیں شکستہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجتماعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، ید اللہ علی الجماعہ۔ قرآن مجید کی ہدایت ہے کہ مسلمان مل جل کر رسی کو تھامیں اور پراگندہ ہونے سے بچیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ انتشار اور بکھراؤ، ہواخیزی، شکست و ریخت اور قومی کمزوری کا سبب ہوتا ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ الیکشن میں مسلمانوں کے ووٹ کو بے اثر کرنے کے لیے دور رس اور بظاہر دل فریب سازشیں بھی کی جاتی ہیں، اور مضبوط مسلمان امیدوار کے مقابلے مسلمان امیدوار ہی کھڑے کیے جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر ضروری ہے کہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے، اور جیسے اسلام دشمن طاقتیں عہد نبوی میں منافقین کو اپنا آلۂ کار بناتی تھیں، لیکن مسلمان اس سے متاثر نہیں ہوتے تھے، اس اسوے کو سامنے رکھا جائے۔ اگر کچھ مسلمان امیدوار پیسے لے کر مسلمان یا سیکولر امیدوار کو نقصان پہنچانے کے لیے کھڑے ہوں تو یہ یقیناً رشوت ہے، اور بمقابلہ عام رشوتوں کی زیادہ گناہ کا باعث ہے، کیونکہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی الگ سیاسی جماعت قائم کرنی چاہیے جس کا رجحان بڑھ رہا ہے، یا دوسری سیاسی جماعتوں میں شرکت کو ترجیح دینی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہر جگہ ایک ہی طریقہ کار کو اختیار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ مختلف علاقوں کے حالات کے اعتبار سے الگ الگ طریقے مفید ہو سکتے ہیں۔ مسلم جماعتوں کے قیام میں یہ فائدہ ضرور ہے کہ وہ قانون ساز اداروں میں کسی تحفظ کے بغیر مسلمانوں کی بات پہنچا سکتے ہیں۔ ہندوستان کی بعض ریاستوں میں اس کا بڑا فائدہ محسوس کیا گیا ہے، خاص کر جنوبی ہند اور مشرقی ہند کے بعض اور علاقوں میں مسلمانوں کی ایسی سیاسی تنظیمیں فائدہ مند ثابت ہوئی ہیں، لیکن یہ ایسی جگہ پر ہی ممکن ہے جہاں مسلم آبادی مرتکز ہو۔ جہاں مسلم آبادی مرتکز نہ ہو، وہاں مسلمانوں کی اپنی پارٹیوں کا قیام فائدہ مند کے بجائے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ کے ایک دو ممبر منتخب بھی ہو گئے لیکن دوسری پارٹیوں نے یہ محسوس کر لیا کہ مسلمانوں کا ووٹ انہیں نہیں ملا، تو آپ ان پر کوئی پریشر قائم نہیں کر سکتے، اور صرف ایک دو ممبر کے ذریعے آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ ایسی جگہوں میں یہ بات زیادہ مفید ہوتی ہے کہ اپنی علیحدہ پارٹی قائم نہ کی جائے، لیکن اپنے مطالبات کا ایجنڈا مرتب کیا جائے اور اس کو ان پارٹیوں کے سامنے پیش کیا جائے جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں، اور پھر ایسی پارٹی کے حق میں متحد ہو کر کوشش کی جائے جو مسلم ایجنڈے کو قبول کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے کام غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ مل کر اشتراک کے ساتھ کیے ہیں۔ آپ نے ظلم و ناانصافی اور لاقانونیت کو دور کرنے کے لیے حلف الفضول میں شرکت فرمائی ہے۔ اگرچہ یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے، لیکن نبی بنائے جانے کے بعد بھی آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اب بھی اس کی طرف دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔
اسی طرح ہجرت کے بعد آپ نے مدینہ منورہ میں ایک ایسی مملکت کی داغ بیل ڈالی جس میں مسلمانوں کو اور یہودیوں کو یکساں طور پر مذہبی آزادی حاصل ہو اور دونوں یکساں طور پر دفاع کی ذمہ داریاں ادا کریں جب تک خود یہودیوں کی طرف سے بدعہدی کے واقعات پیش نہیں آئے۔ یہ معاہدہ باقی رہا۔ یہ ایک مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت و مصلحت کے مطابق غیر مسلم قوموں کے ساتھ اشتراک اختیار فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے جن سیاسی پارٹیوں کا ایجنڈا کھلے طور پر اسلام اور مسلمانوں سے عداوت پر مبنی نہ ہو، ان پارٹیوں میں شرکت اور ایک باعزت معاہدے کے تحت ان کے حق میں ووٹ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ جہاں مسلم پارٹیوں کا قیام اور ان کے امیدواروں کا کھڑا ہونا مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث ہو اور اس سے فرقہ پرست پارٹیوں کو تقویت پہنچتی ہو، وہاں مسلم پارٹیوں کا امیدوار کھڑا کرنا یقیناً ایک نادرست عمل ہی کہلائے گا۔ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ بہت سی سیٹیں بھارتیہ جنتا پارٹی کو مسلمان پارٹیوں کی بدولت حاصل ہوئیں۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ مسلم اکثریت جگہوں سے فرقہ پرست ممبران منتخب ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمانی فراست، سیاسی شعور اور ملی حمیت کے مظاہر ہیں۔ غرض ہے کہ جمہوری نظام میں ووٹ ایک اہم طاقت اور ایک مؤثر ہتھیار ہے اور مسلمانوں کا ملی فریضہ ہے کہ وہ نہایت شعور، ہوشمندی اور سمجھداری کے ساتھ اس ہتھیار کا استعمال کریں، نہ اپنے دشمنوں کے آلے کار بن جائیں اور نہ جذبات کی رو میں بہہ کر ایسا قدم اٹھائیں جو خود ان کے لیے نقصان دہ ہو۔